دیکھیے یہ بات محدث جلیل اور مورخ کبیر ابن سعد نے اپنی طبقات میں ذکر کی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 28 اور صفحہ 29، اور امام طبری نے اس کا ذکر جلد نمبر اپنی تاریخ میں جلد نمبر 4 صفحہ 187 پہ کیا، اور امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر کیا، اور علامہ ابن الاسیر نے جلد نمبر 3 صفحہ 233 میں کیا، اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ 29 پر کیا ہے۔ زیاد ابن سمیہ کا استلحاق بھی معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں معاویہ کے والد ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے جو جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر بن گیا، منتظم فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک بھی ثابت ہوا، یہاں تک کہ علی کے زمانے خلافت میں وہ آپ کا حامی بھی تھا، اس نے بڑی خدمات بھی انجام دی، لیکن اس کے بعد معاویہ نے اس کو اپنا حامی اور مددگار بنانے کے لیے اپنے والد کی زناکاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت ہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے، پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے تو وہ ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں، اور اسی لیے ام المومنین حضرت ام حبیبہ اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتی تھی اور اس سے پردہ کرتی تھی۔ اور فرمائیے ماموں ہے، معاویہ ماموں ہے مسلمانوں کے، لیکن ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی تھے،